یہ ساڈا موضوع ہے میلاد۔ اس لفظ دے نال کچھ احباب نو بڑی اذیت پہنچتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جدوں لفظ میلاد آ جائے۔ اگرچہ میلاد کا لفظ قرآن وچ بھی موجود ہے، میلاد کا لفظ حدیث وچ بھی موجود ہے، اور میلاد یہ کیا ہے؟ ولادت ہے۔ میلاد کا مطلب اور معنی کیا ہے کہ ایسی جگہ، ایسی محفل، او لوگ جڑے کہ اللہ تعالیٰ دے حبیب دی ولادت دی گل کرن، آقا علیہ السلام دی عظمت اور شان نو بیان کرن، آقا علیہ السلام دی ثنا بیان کیتی جائے، آقا علیہ السلام دی نعت پڑھی جائے، اس محفل نو محفل میلاد آکھیا جاتا ہے، اور اس ذکر نو ذکر میلاد آکھیا جاتا ہے۔ حقیقت وچ میلاد ہے اللہ تعالیٰ دے حبیب دی عظمت اور شان نو بیان کرنا اور انہاں دی ولادت دے واقعات دا ذکر کرنا، اور اے او واقعات نے، اے او ولادت ہے جس دا ذکر قرآن وچ بھی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام دے نور دا ذکر، آقا علیہ السلام دی صفات دا ذکر، آقا علیہ السلام دی ولادت دا ذکر، آقا علیہ السلام دے بچپن دا ذکر، آقا علیہ السلام دی جوانی دا ذکر، آقا علیہ السلام دی نبوت دا ذکر، آقا علیہ السلام دی رسالت دا ذکر، آقا علیہ السلام دی شان، عظمت، مقام، آقا علیہ السلام دی ایک ایک ادا خلق کائنات نے جو اپنے محبوب تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمایا، اپنے حبیب نو جو شانہ عطا فرمایا، اور خلق کائنات نے پورا قرآن اپنے حبیب دی نعت بنا دیتا ہے۔ شداں مداں زیراں زبراں شان نبی وچ آئیاں، شداں مداں زیراں زبراں شان نبی وچ آئیاں، خاصاں لوگاں عامہ لوگاں خبر نہ گائی، خاصاں رمضاں پائیاں۔ تو اگر حقیقت دی نظر نہ ویکھیا جائے اور اگر کسی خاص دی نظر ہو جائے تو پھر پورا قرآن حضور دی نعت نظر آتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے کول پوچھا گیا، اما آقا علیہ السلام دا خلق کیسا سی؟ فرمایا کیا تسا قرآن نہیں پڑھیا؟ کیا تسا قرآن نہیں پڑھیا؟ فرمایا کانا خلقہ القرآن، پورا قرآن میرے حبیب دا خلق ہے۔ یہی ذکر نے جڑے اسی کرنے ہیں، تو آج اسی اس ذکر دی حیثیت نو ویکھنا ہے۔ کیا ہے ذکر کلا سنی کرتا ہے؟ کیا ہے ذکر کلا آقا علیہ السلام دا عاشق کرتا ہے؟ آقا علیہ السلام دا ایک پکا سچا محب کرتا ہے، یا کہ اے ایسا ذکر ہے جس ذکر نو خود خدا نے کیتا، خود مصطفیٰ نے کیتا، تمام انبیاء کرام نے کیتا، تمام صحابہ کرام نے کیتا، تمام اولیاء عظام نے کیتا، اور تمام اہل اسلام کر دینے۔ خلق کائنات حبیب آقا علیہ السلام کا ذکر، آپ کی عظمت اور شان سب تو پہلے خلق کائنات نے خود بیان فرمایا ہے۔ خلق کائنات نے عالم ارواح وچ 2 جلسے منعقد فرمائے نے۔ عالم ارواح جدو کچھ نہیں سی، اجے خلق کائنات نے زمین و زمان، آسمان، اے چیزاں، اے مخلوقاں پیدا نہیں فرمائیاں سن۔ خلق کائنات نے اس وقت 2 جلسے فرمائے نے۔ ایک جلسہ توحید ہے اور ایک جلسہ رسالت ہے۔ اور پھر خلق کائنات نے جس وقت توحید کا جلسہ بلایا ہے، خلق کائنات نے فرمایا کہ سارے آ جاؤ۔ توحید کا جلسہ ہے، اپنی بات ہے، اپنی ذات کا منانا ہے، اپنے متعلق گل کرنی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ سارے آ جاؤ، فرق نہیں کیتا، فرمایا نبی بھی آ جاؤ، رسول بھی آ جاؤ، صحابہ کرام بھی آ جاؤ،
اہل بیت عظام بھی آ جاؤ، اولیاء کرام بھی آ جاؤ، علماء بھی آ جاؤ، مسلمان بھی آ جاؤ، کافر بھی آ جاؤ، منافق بھی آ جاؤ، مشرک بھی آ جاؤ، خوبصورت بھی آ جاؤ، بدصورت بھی آ جاؤ، چھوٹے بھی آ جاؤ، بڑے بھی آ جاؤ، کوئی نہیں چھڑیا۔ خالق کائنات نے فرمایا اساں سارے نو بلا لیا، اور سارے نو بلا کے خالق کائنات نے فقط اے فرمایا اے سارے لوگوں، اے اس جلسے آن والے ہو، دسو الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں؟ سارے آکھیا قالوا بلا، اے اللہ تو ساڈا رب ہے۔ فرمایا بس اتنی بات ہے، اس گل کو بھول نہ جایا جائے۔ الستو بربکم دا وعدہ اس نو بھلانا نہیں، اور اس وعدے نو یاد کران واسطے پھر خالق کائنات نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نو بھیجے ہے، اور جلسہ ختم ہو گیا۔ یعنی کہ صرف فرمایا کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں؟ سارے نے کیا ہاں اللہ تو ساڈا رب ہے۔ جلسہ ختم ہو گیا، فرمایا جاؤ، ہر کوئی چلا گیا، اس کی روح اس کے مقام سے چلی گئی۔ اور پھر خالق کائنات نے جلسہ رسالت فرمایا، جس کو اسی کہنے ہیں خالق کائنات نے اپنے حبیب دا میلاد منایا۔ خالق کائنات نے اپنے حبیب دا میلاد منایا، اپنے محبوب دے میلاد دی محفل سجائی۔ خالق کائنات نے فرمایا اے جبریل، عرض کرتے ہیں جی مولا، فرمایا جا میرے پیارے نو بلا کے لایا۔ فرمایا خاص آن عام نہ آوے، صرف نبی آئے، رسول آئے، کوئی ولی بھی نہ آوے۔ کسے ولی نو نہیں بلایا، کسے صحابی نو نہیں بلایا، کسے اہل بیت اطہار چو فرد نو نہیں بلایا۔ فرمایا کہ صرف او آن جڑے میرے خاص نے، جنہاں نو میں نبی بنانا ہے، کیونکہ جیڑی گفتگو کرنی ہے وہ نبیاں دے لائق ہے، اور جس کا ذکر کرنا ہے وہ نبیاں دا سردار ہے، اور وہ میرا حبیب ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب دا ذکر سنن دے واسطے صرف خاص آؤ، کیونکہ اگر عام آ گیا اور اس میں ذکر دی اہمیت نہ پتہ چل سکیا تو اس دا انجام اچھا نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے خالق کائنات نے اپنے محبوب دے جلسے دے واسطے نبیان نو بلایا، اور نبیان نو بلا کے انہاں دے کولوں وعدہ لیا، جس نو میثاق النبیین آکھیا جاندا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید جس وعدے دا ذکر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے حبیب یاد کرے اس وقت نو، اے لوگو، اے مسلمانوں، اے لوگو یاد کرو جدو میں اللہ نے نبیاں دے کولوں وعدہ لیا۔ خالق کائنات نے سارے نبیانوں سارے رسولان اکٹھیاں فرما لیا، اور ارشاد فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے میرے نبیوں جدو میں تانوں کتاباں عطا کر دیاں، جدو میں تانوں حکمتاں عطا کر دیواں، جدو میں تانوں رسالت عطا کر دیواں، جدو میں تانوں شریعت عطا فرما دیواں، جدو میں تانوں مطاعت فرما دیواں، تانوں اپنی نعمتاں دے نال، اپنی حکمتاں دے نال، اپنی نبوت اور رسالت دے نال سرفراز فرما دیواں، ثم جاءکم رسول، فرمایا پھر میرا رسول آ جائے، پھر میرا رسول آ جائے۔ جدو اللہ دا رسول آ جاوے تسا کی کرنا ہے؟ فرمایا میرا رسول آئے گا، کس شان نال آئے جائے گا، کس شان نال آوے گا؟ فرمایا مصدق لما معکم،
تواڈیاں بھی تصدیقاں کرے گا، تواڈیاں کتاباں دیاں بھی تصدیقاں فرمائے گا، تواڈیاں نبوتاں رسالتاں دی بھی تصدیق فرمائے گا، تواڈیاں کتاباں دی بھی تصدیق فرمائے گا، لیکن تساں کی کرنا ہے سارے دے سارے نبی، لیکن فرمایا لا تؤمنن بہی، میرے حبیب تے ایمان لے آیا جے، کلے ایمان نہیں لے آنا، ایمان لا کے بڑی ذمہ داری پوری نہیں ہو جانی ہے۔ فرمایا والا تنصرنہ، بلکہ میرے حبیب دی مدد بھی کرنی جے۔ خلق کائنات نے اپنے حبیب دی شان اور رسالت اور عظمت نو بیان فرما دیتا، سارے نبیان نو پیغام دے دیتا، جدو میرا حبیب آ جاوے ایمان لے آنا، میرے حبیب دی مدد کرنا۔ چونکہ پہلے خلق کائنات نے جلسہ توحید فرمایا، ایک گل کیتی ہے، زیادہ طول نہیں دیتا، زیادہ لمبیاں گلاں نہیں کیتیاں۔ فرمایا کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں؟ عرض کرتے نے مولا تو ساڈا رب ہے، چاہیے گل پوری ہو جاوے، کیونکہ خالق نے فرمایا میرا حبیب آ جاوے ایمان لے آنا، ان دی مدد کرنا۔ لیکن اجے خالق کائنات نے اپنی گفتگو نو مکمل نہیں فرمایا، سارے پیار کرتے نے جی مولا تیرا فرمان آ گیا، تیرا حکم مل گیا، جدوں تیرا حبیب آ جائے گا ساڑیاں شریعتاں اوتھے منسوخ ہو جان گیا، اسی تیرے حبیب دے غلام بن جاواں گے، تیرا نبی ساڈا امام بن جائے گا، اور اسی سارے اندے مقتدی بن جاواں گے۔ خالق کائنات نے فرمایا قالا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا تسی سارے میرے نال اقرار کر دے جے، سارے وعدہ کر دے جے، اے جڑی میں بھاری ذمہ داری تانوں سونپی ہے، اے میری ذمہ داری تے پورا اترنا ہے۔ سارے نبی عرض کرتے نے مولا قالو اقررنا، اے اللہ اسی اقرار کرنے آ۔ خالق کائنات نے فرمایا قال فاشہدو، اے میرے نبیو تسی بھی گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں تواڈے سارے تے گواہ بن جانا وا۔ خالق کائنات نے نبیاں دے کول وعدہ لیا ہے جتھے نافرمانی دا کوئی خیال نہیں، اللہ تعالیٰ دے حکم دے خلاف جان دا کوئی جواز نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی سوچ نہیں، لیکن خالق کائنات نے پھر بھی فرما دیتا، فرمایا فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، جڑا بندہ اس گل تو پھر گیا او نافرماناں دے وچ ہی ہو جائے گا۔ اب خالق کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام دا عرشاں تے نبیاں نو بلا کے میلاد منایا اور پیغام دیتا، اے لوگو اگر کوئی بندہ میرے محبوب تے ایمان لان والا، میرے محبوب دا امتی، میرے محبوب دی محفل سجائے گا، میرے محبوب دا ذکر کرے گا، میرے محبوب دی عظمت اور شان نو بیان کرے گا، فرمایا اے اللہ دی سنت ہے اور اللہ نو بڑا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، کہ خلق کائنات نے اپنے حبیب دا سب تو پہلے خود میلاد منایا، اپنے محبوب دی عظمت اور شان نو بیان فرمایا، اور نبیاں دی محفل وچ، نبیاں دے اجتماع وچ خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، تے مٹھی کھیر پکا محمد کتیا آگے دھرنی۔ خلق کائنات نے اپنے محبوب خاص الخاص دی خاص گل کرن دے واسطے خاص لوگاں نو بلایا ہے، عام لوگاں نو ایڈ ہی نہیں کیتا، فرمایا کہ صرف نبی آؤ، اور اپنے محبوب علیہ السلام دی عظمت اور شان نو بیان فرمایا، اور فرمایا اے نبیو ہن تساں بھی میرے محبوب دا ذکر کرنا ہے۔ اللہ نے سب تو پہلے اپنے حبیب دا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ہون اے ذکر تساں بھی کرنا ہے، تساں جانا ہے، اے جڑا میں تانوں پیغام دیتا ہے
کہ میں تانوں کتاب دیاں، حکمت دیاں، رسالت دیواں، نبوت دیواں، شریعت دیواں، امت دیواں، تو جدوں میرا محبوب آ جائے تو تساں اپنی شریعت نو روک دینا ہے، اپنی کتاب دے حکامات تو رک جانا ہے اور میرے محبوب تے ایمان لے آنا ہے۔ تو جڑا بھی رسول آیا ہے، ہر رسول نے اے پیغام اپنی امت نو سنایا ہے، کیونکہ رسول جس وقت اس دنیا تو جان لگ دے نے، انہاں دی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جان تو پہلے اپنی امت نو آگاہ کر کے جان کہ اے لوگو، اگر میرے تو بعد اللہ دا حبیب آ جاوے تو پھر میری شریعت نو چھوڑ دینا اور اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا۔ یہ ہر نبی نے آقا علیہ السلام دی اس عظمت نو بیان فرمایا ہے، اور یہ ہر نبی دے واسطے لازمی سی کہ وہ آقا علیہ السلام دی عظمت اور شان نو بیان کرے۔ اس واسطے ہر نبی نے آقا علیہ السلام دا اگر اس گل نو اسی اپنے دل میں جگہ دے دئیے کہ ہر نبی نے اپنی امت نو اے پیغام سنایا ہے، اس کا مطلب ہے ہر نبی نے میرے نبی دا میلاد منایا ہے، ہر نبی نے میرے محبوب دا میلاد منایا ہے، اور ہر نبی نے میرے نبی دی عظمت اور شان نو بیان فرمایا ہے، اور ایک خالق کائنات نے اپنے حبیب نو شان عطا فرمائی ہے کہ پہلے اپنے محبوب دی شان خود بیان فرمائی، پھر فرمایا اے نبیو تسا میرے محبوب دی شان نو بیان فرمانا، اور پھر خالق کائنات نے سعادت عام ساڑھے جیسے آپاں جیسے گناہگاراں نو عطا کیتی ہے کہ تسی بھی میرے محبوب دا میلاد بناؤ، میرے محبوب دا ذکر کرو اور میرے محبوب دی شان نو بیان کرو، اور میریاں رحمتاں دا نزول پھر دیکھنا کیسے ہوتا ہے۔ خالق کائنات دا انعام ہے، اور اس گل دی نشانی ہے کہ ہر نبی نے میرے محبوب دا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے بہت بڑا کام کیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دے بڑے لاڈلے نبی نے کہ جنہاں نو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل دی مثال ایویں ہے جویں مچھلی اور پانی دی ہے کہ اگر کوئی مچھلی نو پانی تو جدا کر دے وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرا اور ابراہیم علیہ السلام دا ایسا تعلق ہے، ایک گھڑی دے واسطے بھی اسی ایک دوسرے تو جدا نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، اور انہوں نے بہت بڑا کام کیتا ہے، اللہ دا گھر بنایا ہے، بیت اللہ شریف نو تعمیر فرمایا ہے، اور ایسی سعادت ہے کہ قیامت تک باقی رہن والی ہے، اور آقا علیہ السلام دا ہر امتی اس جگہ تے جان نو ترستا ہے، اور اس شہر دی اس جگہ دی کیا عظمت اور شان ہے جس جگہ نو اللہ دے خلیل نے بنایا ہے۔ خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شان عطا فرمائی ہے، جس پتھر تے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر تعمیر فرمایا، فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم نو اے میرے حبیب اپنا مصلی بنا لے۔ یہ عظمت اور شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اللہ دا گھر بنایا، دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اے اللہ اسی طرح گھر بنا دے بیان، ساڑی آئیزی نو قبول کر لینا، ساڑی محنت نو قبول کر لینا۔ اللہ دا گھر بن گیا، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا۔ خالق کائنات نے فرمایا اے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تساں اپنا کام پورا کر لیا ہے، دعا منگو کی منگ دیو میں تنو عطا کراں گا۔
ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ انہاں وچ اپنا رسول بھیج دے، ایسا رسول بھیج دے جڑا تیریاں آیتاں انہاں نوں سناوے، انہاں نوں پاک کر دے، انہاں نوں کتاب دا علم دے، انہاں نوں حکمتاں دا علم دے اور اس تیرے گھر نوں آباد کر دے۔ اے اللہ تیرا گھر میں بنا دیتا ہے، انہوں بھیج دے جن نے تیرا گھر آباد کرنا ہے۔ خلق کائنات خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آقا علیہ السلام دا ذکر کر کے آپ دی شان نو بیان کر کے یہ ثابت فرمایا کہ خلیل بھی اللہ دے حبیب دا میلاد مناتا ہے۔ تو میلاد آمد ہے، ولادت ہے، اور کی عرض کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تو انہاں وچ رسول بھیج دے، یعنی کہ اپنے محبوب دا میلاد فرما دے، اپنے محبوب دی ولادت فرما دے، اور اس ولادت نو خلیل بھی ترسدا ہے کہ اللہ تیرا حبیب آ جائے اور میں اپنی رسالت نو چھوڑ دے اور تیرے حبیب دا غلام بن جاواں۔ اور نبیاں دے وچوں آقا علیہ السلام تو جتنے نبی پہلے گزر گئے نے، آقا علیہ السلام تو پہلے اور بقیہ تمام انبیاء کرام تو بعد جڑے نبی نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد آقا علیہ السلام تشریف لائے نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت آپ نے دیکھا کہ اسی اپنی ذمہ داری مکمل کر لئیے، کتاب بھی خلق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائی، انجیل وہ بھی اپنی امت نے دے دیتی، تورات زبور پہلے موجود نے، شریعت میں تمام احکامات انہاں تک پہنچا دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ سارے لوگ اکٹھے ہو، تواڈے نال ایک خاص گل کرنی ہے۔ ساری امت نے اکٹھیا فرمایا اور فرمایا کہ سارے آؤ، تواڈے نال ایک خاص گل کرنی ہے۔ اب وہ لوگ آئے نے، سارے اکٹھے ہو گئے نے، آپ نے فرمایا، خلق کائنات نے ذکر فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری امت نو اکٹھیا کر کے حضور دا میلاد منایا، حضور دی تعریف فرمائی، آقا علیہ السلام نے عظمت اور شان نو بیان کیتا، اور اے ہی میلاد ہے۔ آقا علیہ السلام دی نعت پڑھنا، آپ دا ذکر خیر کرنا، آپ دی ولادت دا ذکر کرنا، آپ دے جو خلق کائنات نے آپ دی نامات فرمائے نے انہاں دا ذکر کرنا، جو آپ احکامات لے کے آئے نے انہاں دا ذکر کرنا، جو خلق کائنات نے اپنے حبیب تے مہربانی فرمائی ہے اس دا ذکر کرنا، یہی میلاد دی محفل وچ ہوندا ہے، اس علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی اس تو علاوہ کوئی اگر غیر شرعی کام کرے تو پھر وہ میلاد نہیں ہو سکتا، فساد ہو سکتا ہے، اور ایسے لوگوں کے نال جو اہل سنت والجماعت نے انہوں کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر کوئی آکے کہ محفل میلاد دی ہے اور چلاوے اتھے گانے تو پھر وہ میلاد تو نہیں ہے، یا اگر اتھے بھنگڑا پاوے یا کہ نام ہوئے میلاد کا اور خوش کرے شیطان نو تو پھر وہ کا کوئی میلاد نہیں ہے اور وہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ جو حقیقی ہے میلاد وہ یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کے ناتا پڑھیا جان، آقا علیہ السلام کا ذکر کیتا جائے، آپ دی شریعت نو بیان کیتا جاوے، اس نو سمجھا جاوے، اور آقا علیہ السلام دی غلامی دا جو پٹا ہے وہ اپنے گلے میں ڈال کے وعدہ کیتا جائے کہ اے مولا میری جو زندگی ہے وہ ساری دی ساری تیرے محبوب دی غلامی جو گزر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت نے اکٹھیاں کر کے فرما دینے اذ قال عیسیٰ ابن مریم، جدو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے آکھیا انی رسول اللہ علیکم،
اے بنی اسرائیل بے شک میں تہاڈی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا مصدقا لما بین یدی من التورات اور میں تصدیق کرنا میری کتاب تو پہلے جو تورات آئی ہے میں ان دی بھی تصدیق کردا میں انجیل لے کے آیا میں زبور دی تصدیق کرنا وا اس پہلے جتنے صحیفے نے سارے دی میں تصدیق کرنا وا لیکن ہن میں تانوں ایک خوشخبری دینی ہے ومبشرا میں تانوں خوشخبری دینی ہے او کیڑی خوشخبری ہے فرمایا ہر نبی آیا ہر رسول آیا اس نے اپنی امت نو پیغام دیتا ایک اللہ دا ایسا رسول ہے ایک اللہ دا ایسا حبیب ہے جن دے واسطے اللہ نے ساڈے کول وعدہ لے آئے اے نبیو جدو میرا رسول آ جاوے تسا نبیاں نے میرے رسول تے ایمان لے آنا ہے کیسی شان ہے آقا علیہ السلام دے عام نبیاں تے امتاں ایمان لیاں دیاں نے بقیہ نبیاں تے عام لوگ ایمان لیاں دے نے انہاں نے حکم ہے تسی میرے نبی تے ایمان لیاؤ ایسی عظمت و شان والا نبی ہے کہ اللہ نے نبیان فرمایا اے نبیو جدو میرا رسول آ جائے میرے حبیب تے ایمان لے آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما دینے اے بنی اسرائیل میں تانوں خوشخبری دینا وا جڑے نبی دیاں نعتاں پہلے نبی سنا دے گئے نے جڑے نبی دیاں شاناں نو پہلے نبی سنا دے گئے نے میں خوشخبری دینا میرے تو بعد اس اللہ دے رسول نے آنا ہے اور اوندا نام ارشاد احمد ہوئے گا اور فرشاد محمد ہوئے گا جدو اللہ دا رسول آ جائے میری شریعت نو چھوڑ دینا اور محمد عربی تے ایمان لے آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا حق ادا کر دیتا آقا علیہ السلام دا میلاد بیان فرمایا اور اسی کہنے ہیں کہ اگر میلاد مناؤ تو لوگ مخالفت کر دینے سب تو زیادہ مخالفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ہوئی ہے میلاد دی وجہ دینال کہ انہوں نے حضور دا میلاد منایا ہے آقا علیہ السلام دی خوشخبری سنائی ہے آقا علیہ السلام دی تعریف کیتی ہے وہ لوگ جنہاں نو آپ نے سنایا وہ دشمن ہو گئے اور انہوں نے کیا اونی دیر نہیں چھوڑا گے جنی دیر تک تیری جان نہیں لے لواں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کرن دے واسطے تیار ہو گئے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں تو جان بچان دے واسطے آپ انہاں دے کولو جان بچان دے واسطے چل پے نے ایسے امتی نے جڑے اپنے نبی نو شہید کرن دے واسطے انہاں دے پیچھے نے نبی اگے اگے ہے سب تو زیادہ نبیاں نو قتل کیتا ہے یہودیاں نے اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے پیچھے دوڑے نے اور جلدے جلدے ایک مقام دے گئے خلق کائنات نے فرمایا وقولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ تفسیر زیادہ ہو جائے گی اس واسطے آخری گل بیان کر دینا کہ انہوں نے اپنی طرفوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو شہید کر کے چھوڑے ہے اپنی طرفوں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو شہید کر کے چھوڑے ہے کہ انہوں نے کیوں آخری نبی دے میلاد میں بیان کیتا ہے تو اگر حق سچ دے واسطے کوئی مخالفت کرے تو یہ یاد رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ساڑھے تو بڑی آزمائش دیکھی ہے بلکہ خلق کائنات نے تو نبی سن انہوں نے زندہ رکھنا سی اور انہوں نے واپس آقا علیہ السلام دی امت بھیجنا سی اور اجے انہوں نے آنا ہے خلق کائنات نے فرمایا کہ یہودی اور عیسائی کہندے نے اسی عیسیٰ علیہ السلام نو شہید کر دیتا فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم انہوں نے نہ انہوں شہید کیتا ہے نہ انہوں سولی دے چڑھایا ہے بلکہ انہوں دی مثل ایک اور بندہ سی جنہوں انہوں نے سولی دے چڑھایا ہے میرا عیسیٰ اجے زندہ ہے پر رفعہ اللہ الیہ فرمایا
اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو اپنی طرف بلند فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اپنے پاس زندہ بلا لیا ہے، اور وجہ موجود نے، اور انہوں نے آنا ہے، اور انہوں نے 40 سال حکومت کرنی ہے، آقا علیہ السلام دے دین دی تبلیغ کرنی ہے، اور انہوں دا وصال ہوئے گا، اور روزہ رسول دے وچ انہوں دی قبر مبارک بنے گی۔ یہ انعام ہے میلاد مصطفیٰ بیان کرن دا، کہ امت نے کی انعام دیتا ہے۔ دیکھو نا کہ میلاد کی عظمت کیا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد منایا ہے، امت دشمن ہو گئی ہے، وہ تو رکے نے جدو انہیں اپنی طرفوں شہید کر دیتا، اللہ نے بچا لیا۔ ایک اور بندے نو انہوں نے شکل دے دیتی، انہوں نے اپنا بندہ ہی مار دیتا۔ خالق نے فرمایا کہ میں اپنے عیسیٰ نو بچا لیا، انہوں نے امتیاں نے اے سلا دیتا ہے، اور اللہ نے اے سلا دیتا، فرمایا کہ تینوں اپنے محبوب دا امتی بھی بناواں گا، 40 سال پھر دنیا دے بھیجا گا، تو حکومت بھی کرے گا، شادی بھی کرے گا، تیری اولاد بھی ہوئے گی، اور جب وصال ہوئے گا اپنے محبوب دے قرب جگہ بھی عطا کراں گا۔ یہ عظمت و شان ہے، خلق کائنات کا انعام ہے جو آپ نے فرمایا ہے اپنے محبوب دی غلامی دی وجہ دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، یعنی کہ اللہ بھی میلاد منایا ہے، نبیاں بھی میلاد منایا ہے، اور خود خالق کائنات حبیب نے خود اپنا میلاد منایا ہے، آپ نے بھی میلاد منایا ہے۔ میلاد منانا اس طرح کا نام نہیں ہے کہ 5 7 10 دیگاں پکائیاں جان اور وہ تقسیم کیتا جائے، اور ساڑھے دوست نے لنگر پکا دینے تقسیم کر لگے ضائع کر دیندے نے، اور لنگر دی بڑی بے ادبی ہوندی ہے۔ کھانا ہے، رزق ہے، اس کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر جنہ بھی تقسیم کرو اس نو اس انداز دے نال کرو کہ تاکہ لنگر ضائع بھی نہ ہوئے۔ یہ رزق ہے، پاک رزق ہے، اور پھر میرے محبوب تے میلاد دا ہوئے، پھر اس وچ ایک اور اہمیت اور شان آ جاندی ہے۔ اس نو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے، اس نو پھینکنا بھی نہیں چاہیے، اور اس کی بے ادبی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس انداز دے نال لنگر تقسیم کرو تاکہ لوگاں تک پہنچ بھی جائے، اور اللہ دے پاک رزق دی بے ادبی بھی نہ ہوئے۔ خلق کائنات حبیب آقا علیہ السلام ہر سوموار نو روزہ رکھ دے سن۔ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کی تجھ لے میں آ گئی ہے، چونکہ تھوڑا سا انداز مختلف ہے۔ اس دور میں باقاعدہ طور پہ محفل میلاد نہیں ہوندیاں رہیاں، اور اسی باقاعدہ طور پہ اہتمام کر کے لوگوں کو دعوت دے کے بلا کے اکٹھے کر کے اسی حضور دی گلاں کرنے ہیں، اور یہ کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، اور کوئی ایسا مسلک نہیں، کوئی ایسی فرقہ نہیں، کوئی ایسا مذہب نہیں جس وچ لوگ جمع نہ ہوندے ہون، اور مختلف کانفرنساں نے، مختلف فنکشن نے جنہاں وچ لوگ جمع ہوندے نے، اور اپنی ضرورت دے واسطے، اپنے بزنس دے واسطے، اپنے کاروبار دے واسطے، یا اپنے مسائل دے واسطے لوگ اکٹھے ہو کے گلاں بھی کرتے ہیں، بحث و مباحثہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اکٹھے بیٹھنا کوئی شرعی طور پہ گناہ نہیں ہے، اور بلکہ آقا علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ چند لوگ اگر اکٹھے بیٹھن تو اٹھن تو پہلے میرے تے درود پڑھ کے اٹھن۔ یہ تو عام ہے نا کہ دنیا دے کام واسطے اگر اسی اکٹھے ہوئے ہاں تو فرمایا کہ دنیا دی گلاں کردے پے جے، اٹھن تو پہلے میرے تے درود ضرور پڑھنا، ورنہ تہاڈا سارا بیٹھنا ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر اٹھن تو پہلے ایک بار بھی درود پڑھ لو گے تہاڈا سارا بیٹھنا قبول ہو جائے گا، اور اندازہ کرو جڑے بیٹھن اور جنی دیر بیٹھن او درود ہی حضور دے پڑھتے رہن، انہاں دی محفل دا کیا شان ہوئے گا، اور انہوں نے کیسی خلق کائنات قبولیت عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام دے کول پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی سوار دا روزہ کیوں رکھ دے جے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، سئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صوم یوم الاثنین، آقا علیہ السلام نے کول پوچھا گیا حضور تسی سوار دا روزہ کیوں رکھ دے جے؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت، کیونکہ میں سوموار میں پیدا ہویا۔ دیکھو اگر حضور نو آپ نو خوشی ہے،
انہاں نو آپ نو خوشی ہے اپنے پیدا ہون دی، تو پھر سانو تے بڑی خوشی ہونی چاہیے، سانو تے اس زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ انہاں نے تو آ کے ساڑھے جیسے گناہگاراں نکمیاں نو آگے سنبھال لیا ہے، اور انہاں نے آ کے اس گناہگار امت نو سینے لگا لے، اور جڑے آئے نے تو زبان تے ہے ربی حبلی امتی، گئے نے تو زبان تے ہے ربی حبلی امتی، اور ساری زندگی رب دے کولوں یہی دعاواں کیتیاں نے، اے اللہ میری امت نو معاف فرما دے، اے اللہ میری امت نو معاف فرما دے۔ ایسا کریم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ دے نال مخاطب ہوئے نے، آپ فرما دے نے اے اللہ جنہ نے میرا کلمہ پڑھ لیا وہ میرے نے، اور جنہ نے نہیں پڑھیا وہ تیرے نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہے اللہ اگر تو انہوں نے عذاب دے میں تو تیرے بندے نے، اگر تو معاف کر دے میں تو بخشن والا ہے۔ یہ آیت اتری ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ آقا علیہ السلام کو اپنی امت کا خیال آ گیا کہ میری گناہگار امت کا کی بنے گا۔ آقا علیہ السلام عشاء دی نماز تو بعد اے آیت پڑھن لگے نے، اور صبح تک پڑھتے رہنے، آنسو بہاندے رہنے، اور جس وقت صبح دا وقت ہویا، تہجد دا وقت ہویا، پچھلی رات ہوئی، خالق کائنات اپنے محبوب دے رون نو برداشت نہ کر سکیا، فرمایا اے جبریل جا میرے حبیب کو پوچھ کی گل ہے۔ جبریل حاضر ہوئے نے، عرض کرتے نے سونیا اللہ پوچھتا ہے کیوں اتنا پریشان ہو؟ فرمایا اپنی امت دے واسطے، فرمایا اے حبیب آج چپ تو کر جا، کل جویں تو آکھے گا اوے اسی کر لیں گے۔ اس واسطے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ کیا جہنم اب بے نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ایسا کریم نبی آوے اور اس نو آپ نو خوشی ہوئے اور امتی خوش نہ ہوئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آقا علیہ السلام نے چچا آخری حدیث پاک بیان کرنی ہے، بڑے خیال نال سننا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے کہا کہ بڑا خاندان اتنا بڑا خاندان نہیں ہے، جب اس سے کہنے آ گئے کوئی خاندان ہے تیرا؟ حضرت عباس نے کسی نے آکھا کہ بڑا خاندان اتنا بڑا خاندان نہیں ہے، تسی بڑا ناز کرتے جے اپنے خاندان تے۔ آپ نے گل اچھی نہ لگی، آقا علیہ السلام دی بارگاہ جا کے کرتے سنیا ایک بندے نے مینوں آ گل کیتی ہے کہ تیرا خاندان کو خاندان نہیں ہے، کہ تو خاندانی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کو جلال آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، اکھاں مبارکہ آقا علیہ السلام دی لال ہو گئیاں۔ آپ نے فرمایا منبر لگاؤ۔ آقا علیہ السلام فقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر، آقا علیہ السلام منبر تے کھڑے ہو گئے۔ فقالا من انا، فرمایا لوگوں دسو میں کون ہاں؟ قالوا انت رسول اللہ، لوگوں نے عرض کی سونیا تو اللہ دا رسول ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں دسو۔ قال من انا، میں کون ہاں؟ لوگ کہتے ہیں حضور تسی اللہ دے رسول ہو۔ آپ نے فرمایا پھر قال من انا، اے لوگوں دسو میں کون ہاں؟ لوگ کہتے ہیں حضور انت رسول اللہ، تسی اللہ دے رسول جے۔ آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ عبد المطلب، فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، یعنی کہ میں محمد عبداللہ دا بیٹا اور عبد المطلب دا پوتا ہوں۔ اور فرمایا اے میرے خاندان تے انگلی اٹھانے والے ہو، جانو میرا خاندان کیا ہے، میرے خاندان کی عظمت کیا ہے۔ فرمایا ان اللہ تعالی
خلق الخلق، جدو اللہ تعالیٰ نے مخلوق نو پیدا فرمایا، خالق کائنات نے اس مخلوق دے دو حصے فرمائے، ایک عرب بنایا ایک غیر عرب بنایا، انہاں وچ بہتر عرب سی، اللہ نے مینوں عرب وچ رکھیا، ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے انہاں دے فرقے یعنی قبیلے بنائے، اور ثم جعلہم فی خیر قبیلتن، انہاں وچوں جڑا بہترین قبیلہ سی او مینوں عطا کیتا، ثم جعلہم، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ نے انہاں دے خاندان بنائے، انہاں وچوں جڑا سارے تو اچھا خاندان سی او مینوں عطا کیتا، اور پھر اللہ نے انہاں دے گھر بنائے، انہاں گھراں وچوں جڑا سارے تو اچھا گھر سی او مینوں عطا کیتا، اور فرمایا اے لوگو وَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَبَيْتًا، اے لوگو میں اپنے نفس دے لحاظ دے نال بھی، اپنی ذات دے اعتبار دے نال بھی، اپنے حسب دے لحاظ دے نال بھی، اور اپنے نسب دے لحاظ نال بھی میں سارے تو بہتر ہوں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہاں، وبشارت عیسیٰ علیہ السلام، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت ہاں، وَرُوْيَا اُمِّيَ الَّتِي حِينَ وَضَعَتْنِي، اور میں اپنی ماں دا او خواب ہاں جڑا خواب میری ماں نے میری ولادت تے ویکھیا ہے، کی خواب ہے کیا؟ وَخَرَجَ لَهَا نُورٌ، انہاں وچ ایک نور نکلیا، اور اضاءت لہو قصور الشام، اور انہاں دے نال شام دے محلہ تک روشنی پھیل گئی اور ساری کائنات روشن ہو گئی۔ فرمایا او خواب او نور جو میری ماں نے ویکھیا او میں وہاں۔ یہ شان ہے اور عظمت ہے آقا علیہ السلام دی، خلق کائنات حبیب، آپ نے فرمایا کہ میرا خاندان کیسا ہے، میرے خاندان دی تعریف کیسی ہے، میری شان کیا ہے۔ اس بات فرمایا کہ ودھا مکھڑا واللیل زلفاں ما زاغ دا کجلا پایا ہے، سارے رل مل کے ایک کہندے نے واہ رب نے یار سجایا ہے۔